مرثیہ کا آغاز اور دکن میں مرثیے کی روایت۔ مرثیہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے، مرثیہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور آپ کو سینکڑوں سوالات آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ اور رسا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں، اسی سے مرثیہ کی اصطلاح بنی۔ اور یہی نہیں، ہر زبان میں یہ صنف موجود ہے، یعنی مرثیہ صنف جو ہے وہ ہر زبان میں موجود ہے۔ رسائی نظموں کو انگریزی اصطلاح میں ایلیجس کہتے ہیں، ایلیجس کہا جاتا ہے۔ یہ ایلیجس ہے، یہ انگریزی اصطلاح میں مرثیے کو ایلیجس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مرثیہ کا اطلاق ایسے ہی نظموں پر ہوتا ہے جس میں رسائی وصف ہو۔ مرثیہ کا اطلاق ایسے ہی نظموں پر ہوتا ہے جس میں رسائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، مرثیہ میں اگر کسی خاص شخص کا تذکرہ ہو۔ اب مرثیے میں اگر کسی خاص شخص کا تذکرہ ہو اور واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد سے متعلق نہ ہو تو اسے شخصی مرثیہ یا تعزیتی نظم کہتے ہیں۔ یعنی مرثیہ میں اگر خاص شخص کا تذکرہ ہو اور اس میں واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد سے متعلق اس میں کوئی بات نہ ہو، کوئی ذکر نہ ہو، تو وہ شخصی مرثیہ یا تعزیتی نظم کہا جاتا ہے اسے۔ واقعات کربلا 61 ہجری میں ہوا، واقعات کربلا 61 ہجری میں ہوا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی ہر سال یاد منائی جاتی ہے، چنانچہ عربی میں واقعہ کربلا سے متعلق رسائی نظمیں لکھی گئیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ معظمہ نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، مدینۃ جدنا لا تعتب لنا۔ یہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے جو سب سے پہلا مرثیہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے جو ہے یہ عربی میں یہ مرثیہ لکھا۔ تو یہ مرثیہ عربی میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے مرثیہ لکھا ہے۔ عربی مرثیہ نگاروں میں صدیف، کمیت اسدی، سید حمیدی کے نام ملتے ہیں، اور فارسی کے پہلے مرثیہ نگار شیخ آزری ہے۔ شیخ آزری ہندوستان میں بیدر کے مقام پر بھی مرثیہ لکھا تھا۔ شیخ آزری کے بعد فارسی میں جن شعراء کا نام آتا ہے ان میں مقبل، محتشم،